اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیرہ راہب کا واقعہ۔ آج انشاءاللہ اس واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ان کے اوصاف سے بحیرہ راہب نے پہچانا کہ یہ ہی آخری نبی ہیں۔ بعض روایت کے مطابق جن کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن تھی، تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ بصرہ شام کی ایک سینٹرل سٹی ہے اور اس کے اوپر رومن امپائر کے یہاں پر قبضہ تھا، رومنز کی حکومت تھی۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اب راہب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راہب یعنی کہ درویش، ایسا شخص جو کہ اپنی دنیا کو چھوڑ کر صرف عبادت میں لگ جائے، یعنی درویش یعنی سنیاس جو لے لیتے ہیں ان کو راہب کہا جاتا ہے، جو کہ کرسچینٹی میں اور رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ بحیرہ کے نام سے اس کو پہچانا جاتا تھا، اصل نام اس کا جرجیس تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے اس نے کسی کی میزبانی نہ کی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کی کیریکٹرسٹکس سے پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، ابو طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے انکوائر کیا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بصرہ کی گھاٹی میں داخل ہوتے ہیں تو ہر پتھر اور ہر شجر اور ہر حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیمی سجدے کے لیے جھک رہا تھا، اور اس بحیرہ نے اس چیز کو دیکھا اور اس سے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کہ کندھے کے نیچے کری ہڈی، نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح سے ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر نبوت یعنی سیل آف پروفیسی لگائی ہوئی ہے، اس سے بھی پہچان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل یعنی بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ تمام اوصاف جب ابو طالب کو بتا دیے، اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام سے نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ واپس بھیج دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی پیشن گوئی اس نے کی، اور اسے پتا تھا کہ یہود جو ہیں نبی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ انہیں آگے کی طرف نہ لے جاؤ ملک شام، انہیں یہیں سے واپس کر دو۔ تو ابو طالب نے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے مکہ المکرمہ بھیج دیا، اور وہ خود آگے بڑھ گئے ملک شام کی طرف۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس، ان کے اوصاف، ان کی صفات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت سے پہلے بھی پہچانا گیا کہ وہ آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔